من کے چاہیے شریعت میں شریعت میں خدا سے دایا کی خوبے دگا بازوں نے مسلم سے دگا کی خوبے دگا بازوں نے مسلم سے دگا کی خوبے دگا بازوں نے مسلم سے دگا کی میں رل گیا کدسینہ نہیں لبدا بابا 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 میں رل گیا لتے ہوئے دور میرے لتے ہوئے دور میرے گروڑا بل گیا کدسینہ نہیں لبدا بابا میں رل 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 گیا بابا میں کشامد لوکاں نے تیرے باز کنیزی وچ منگیا بابا میں کشامد لوکاں نے تیرے باز کنیزی وچ منگیا میں غیرت سیدہ دی میں غیرت سیدہ دی روحے ہر گیا کدسینہ نہیں لبدا بابا میں رل 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 گیا جڑا گل تڑے ضربا چلیا میں کول کرو کے دے دی رہی جڑا گل تڑے ضربا چلیا میں کول کرو کے دے دی رہی نہیں ملیا سر تڑا نہیں ملیا سر تڑا کر دے میں کر دیا کدسینہ نہیں لبدا بابا میں رل گیا 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 پہلا پورا مقتل وچ میں کچھ مر لئی یتیمی دا پہلا پورا مقتل وچ میں کچھ مر لئی یتیمی دا ظالم ہاتھ چایا ظالم ہاتھ چایا میں طاقت بن گیا کدسینہ نہیں لبدا بابا میں رل گیا کدسینہ نہیں لبدا بابا میں رل گیا کدسینہ نہیں لبدا بابا میں رل
گئیاں تیرا سینہ نہیں لگتا بابا میں رل گئیاں انگ لتھے ہوئے دور گھاڑے لگتے دور میرے رونا بھول گئیاں تیرا سینہ نہیں لگتا بابا میں رل 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 گئیاں بابا میں کچھ آمد لوگاں نے تجماد کری دی وچ منگیا بابا میں کچھ آمد لوگاں نے تجماد کری دی وچ منگیا میں غیرت سیدہ دی میں غیرت سیدہ دی ویلے مر گئیاں سینہ نہیں لگتا سینہ نہیں لگتا بابا میں رل گئیاں تیرا سینہ نہیں لگتا بابا میں رل گئیاں اللہم صلی علی محمد ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى أما بعد فقد قال المعصوم يا علي لا يحبك إلا طاهر البلاد ولا يبغضك إلا خبيث البلاد الصلوات سب تو پہلے میری دعا ہے کہ خالق کائنات یہ عزاداری کو اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرماوے جتنے مومنین کئی حوالے نالی عزاداری دے تعاون کر رہی ہیں یا شرکت کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ انہوں کو اس دا نیتوں کے مطابق اجر عطا فرمائے دعا کریں نا کہ محترم برادر عزیز سید اختر عباس سید شناور عباس سید طاہر عباس سید یاور عباس محترم برادر زیوکار سید حسن عباس اور انہیں فرزند سید قاسم حسن اور بچی سید شرمین زہرا اور سیدہ سکینہ زہرا انہاں دی
دین و دنیا کامیابی واسطے دعا کرے نا کہ اللہ تعالیٰ انہاں کو دین و دنیا کامیابی عطا فرماوے، جو بھی نیک دلی حاجات ان قبول فرماوے، سیرت اہل بیت علیہ السلام تے انہاں کو چلن دی توفیق عطا فرماوے۔ عزیزان محترم، گفتگو ہو رہی ہے فکان قاب قوسین او ادنا، یعنی اللہ دا پیارا محبوب مقام قاب قوسین او ادنا دے منزل مقام تک پہنچے۔ روایات کی مل دے کہ اللہ دا پیارا محبوب پہلے آسمان تے پہنچے تا علی نظر آیا ہے، دوجے آسمان تے پہنچے تا علی نظر آیا ہے، تیجے آسمان تے پہنچے تا علی نظر آیا ہے، چوتھے آسمان تے پہنچے تو تمام مفسرین نے لکھا ہے اپنے تو گن کے بھگانے تک کہ چوتھے آسمان تے تمام ملائکہ علی دا طواف ودے کرنے۔ چوتھے آسمان تے علی علیہ السلام دا طواف ودے کرنے ملائکہ، جیڑے فضیلت علی کو برداشت نہیں کر سکتے انہوں نے اپنی کتابیں لکھے کہ مسئلے علی علی۔ میں ترجمہ نہیں کر سکتا مسئلے علی دا، ایک آیت پڑھتا جا مسئل تو کو خود بخود سمجھ آوے سے۔ ایک کہ لیسا کمثل شیء، ایک ہوندی ہے مثل، یعنی اس ذات دی مثل کوئی شے نہیں۔ قرآن دی آیت بے مقام دے جس وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى کہ میں اللہ دی خاطر ایک مثل ہے جڑی سب تم اعلیٰ ہے۔ میں کہا کہ معرفت دے سمندر دے انسان کو ہوتا زن ہونا چاہیے پھر علی سمجھ چاہتا ہے۔ ویسے بھی اگر میں دوجہ الفاظ چینچا آکھاں کہ علی ساریاں عقلہ تو بالا تر ہے، نہ ساکوں علی سمجھ چاہتا ہے نہ ذات محمد سمجھ چاہتی ہے، کیونکہ خود رسول پاک دا فرمان ہے کہ ذات توحید کو کہیں نہیں سناتا سوائے میں محمد مصطفیٰ اور میرے بھیرا علی مرتضیٰ دے، اور میں محمد مصطفیٰ کو کہیں نہیں سناتا سوائے ذات توحید دے یا علی مرتضیٰ دے، اور علی مرتضیٰ کو کہیں نہیں سناتا سوائے خدا دے یا میں محمد مصطفیٰ دے۔ یہ مجھے الفاظ جیاں پھچا کہ علی کو سمجھن دکھاتے یا خدا ہونا ضروری ہے یا مصطفیٰ ہونا ضروری ہے۔ ماشاء کیا بات ہے۔ جناب سلمان فارسی ایک جڑے مسجد تو بہر نکلے تے سامنے ایک بزرگاں دا پیا ہوا کے دسا سکتے سلمان مسجد وچ کون شخصیت کون سی ہستی بیٹھی ہے؟ سرکار سلمان فارسی مسکرا کے آدھے میں نہیں جاندا، میں نہیں سنا دو، حیران تھی گئے پریشان تھی گئے مسجد جائے دیکھی امیر کائنات تے سامنے جناب رسالت ماپ دوجہ الفاظ جیتا کا شمس نبوت تے کمرے ولایت گفتگو بیٹھے کریں، حیران تھی گئے پریشان تھی گئے، قریب آئے آئے عرض کریں دے یا نبی اللہ میں حیران پریشان تسا دے سلمان مننا اہل البیت، سلمان سارے اہل بیت دے وچوں آئے، جبکہ میں سلمان فارسی کنو پوچھے سلمان محمدی کنو پوچھے کہ کون بیٹھے مسجد دے وہاں کہ میں نہیں جاندا۔ یا نبی اللہ کیا تھا کو سلمان فارسی نہیں جاندا؟ یا علی کیا تھا کو سلمان فارسی نہیں جاندا؟ اس وقت نبی پاک مسکرا کے فرمانے کیا تین میرا اے فرمان نہیں سنیا کہ میں محمد کو کہیں نہیں سناتا سوائے اللہ دے اور علی دے، اور علی کو کہیں نہیں سناتا سوائے اللہ دے اور میں محمد مصطفیٰ دے۔ سلمان جو کچھ آکھے سچ آکھے۔ چوتھے آسمان پہ جبریل پہنچے آدھے ہفتے میں نہیں ملا، نبی پاک فرمان جبریل آگ دے جنوں ہن جبریل آدھے کہ میں اگتے ونیاں میرے پر جل ویسے اتنی ایک جملہ آکھنا چاہنا
کہ جبریل تیری معرفت اتنی کچھ ہے، تیری معرفت اتنی کچھ ہے کہ تے کو نبیاں دا سردار نبی پیا دے، اللہ دی کلی رحمت پیا دے کہ آج نو تیرا حق بندہ ہا نبی دے نال ٹر پویں ہا، میں اگر ہوں ہا یقیناً نبی دے نال ٹر پواں ہا، تو رک گیا ہے، تیری معرفت اتنی ہے جو تے کو نبی پیا دے تو رک گیا ہے، حق دا بندہ ہا نبی دا آکھیا من کے ٹر پویں ہا۔ میں کتاباں دے کے پڑھے، روایات دے کے پڑھے، معصوم فرمینن ان الملائکۃ خدامنا و خدام لشیعتنا کہ بے شک ملائکہ سارے ہی خادم ہیں اور سارے شیعہ دے خادم ہیں۔ حیدریہ جبریل روکی ہے، معرفت اتنی ہے جناب رسالت امام وقت۔ اچھا یہ جملہ آکھاں کہ کائنات دے وچ میں کو دو مقامات ایسے نظر ہیں جتھاں جبریل جا کے رک ویندا ہے۔ واہ کیا بات، اگر واہ عرش والے پاسے دیکھاں تو چوتھے آسمان تے مقام سدرا ہے جیو جتھاں جبریل وان کے رک ویندے، علی نہیں تو اگا میں نہیں وان سکدا۔ اگر فرش والے پاسے دیکھا، عرض والے پاسے دیکھا تو دروازہ بطول ہے، پتہ چلا کہ عرش تو تے زہرا دے گھر دا نام مقام سدرا ہے، اور فرش تو تے جناب سیدہ دا مخدوم کائنات دا گھر ہے جتھا جبریل آ کے رک جناب رسالت امام وقت کے روایات مل دے کہ مقام کعبہ قوسین تک پہنچے۔ میرے ہاتھ کتاب ہے انوار الیقین فی معرفت امیر المومنین، ان میں لکھا ہوئے کہ مقام میں کعبہ قوسین او ادنا دے مقام تے جل نبی پہنچے اتھا علی نظر آیا ہے۔ دیکھو نا اگر دو کمانا جتنا فاصلہ رہ گیا ذات توحید دا تے نبی دا تے انہا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو اسا ان مقام تے محدود پہ کریں۔ جی بعض روایات جنا کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا و ذات توحید کو سجایا، یوم عاشور کربلا وچ اللہ کو مولا حسین نے سجایا ہے۔ تو لوگ آدھیں جی کربلا ہے اللہ کی میں آ گیا، اللہ تو محدود ہو گیا۔ اللہ دی ذات لا محدود ہے، وہ محدود نہیں، لیکن قرآن بھی آہدے فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ عَدْنَا، اور اتھا گر کیا اللہ محدود دیا ہوں گے؟ جی اتھا اللہ دی محدودیت تو لا محدودیت دی تو وضاحت کرے سے یا تفسیر کرے سے یا توجیح کرے سے ایویں کربلا دے وچ اللہ دے آمن دی توجیح کرنی پوسی۔ جناب علی نظر ایک شاعر نے اپنا نظرانہ عقیدت پیش کیا، اگر توجہ ہوئے سوال سنا، بسم اللہ۔ وہ دی میں منے نہ تو لا شریک ہے، نہ تیرا جسم ہے نہ تیری جان ہے۔ توجہ ہے نا، میں منے نہ تو لا شریک ہے، نہ تیرا جسم ہے نہ تیری جان ہے، تو میرا خالق میں تیرا بندہ، مگر میں این گالوں ہاں حیران۔ میں منے نہ تو لا شریک ہے، نہ تیرا جسم نہ تیری جان ہے، تو میرا خالق میں تیرا بندہ، مگر میں این گالوں ہاں حیران ہے۔ جو کوئی مہمان درد آوے نی لوگ کے بہندہ میزبانے، تو پردے اندروں بلینا بیٹھے بل آپ آہدے میں بے زبانا، یہ میں تو ہائی پردہ کرنا اتلے پندو سجایا کیوں ہے، جے تیرا ہاتھ پیر خالق کوئی نہیں، ایک گیندہ ہاتھ دکھایا کیوں ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ذات توحید نے نگاہ بے نگاہی دے نال
اپنے محبوب دے دل دے اندر جھانک کے ڈٹھے محبوب دے دل دے اندر علی دی محبت نظر آئیے اس واسطے نبی دے نال ذات وحدت نے علی دے لہجے کو گفتگو کی تھی پوری ذمہ داری نال بیٹھا دا کتاباں دے انبار لا دیواں کوئی ایک کتاب نہیں سینکڑا کتابوں میں روایت موجود ہے کہ ذات توحید نے اپنے نبی دے نال اپنے محبوب دے نال علی دے لہجے دے وچ گفتگو کی ہے ولد سائے میرا محبوب میں نگاہ بے نگاہی دے نال تیرے دل دے اندر چیک کیتے ڈٹھے میں کو کائنات عالم دے وچ سب تو زیادہ اپنے بعد اپنے ولی علی دی محبت نظر آئیے اس واسطے میں تیرے نال علی دے لہجے گفتگو کی میراج کا مقصد کیا ہے 120 میراج کل رات میں دسائی ہے 120 میراج ہر میراج دوتے نبی کو اللہ نے ولایت علی دی تاکید اور روایات مل دے کہ اللہ نے نبی کو صدا کے ایک میراج تے اپنے خانہ زاد علی دا رشتہ طے کیتے یعنی عرش دوتے علی دا جناب سیدہ دے نال نکاح کیتے کہیں ذات توحید نے اور ڈاکٹر طاہر القادری بھی یعنی ہوتے موجود ہوتے کافی گفتگوئی کی تھی اپنی کتابیں چی لکھے اس نے یہ موجود ہوتے کہ ذات توحید نے عرش دے جناب سیدہ دا نکاح علی نال کیتے انہیں شاعر نے کلم چاہتے اور تجلیات دی دنیا چوں آیا آواز جلیدہ شاعر کیا کہ تجلیات دی دنیا دے وچوں آیا آواز جلیدہ میرا خانہ زاد تھی جوان گئے میں پسند کیتا رشتہ محبوب اپنے دی دھیدہ تجلیات دی دنیا وچوں آیا آواز جلیدہ میرا خانہ زاد تھی جوان گئے میں پسند کیتا رشتہ محبوب اپنے دی دھیدہ میراج دا محض بہانہ ریا تھیندا عقد علی دا حیدری میراج دی رات چوتھے آسمان تے نبی نے نماز پڑھائی تمام انبیاء کو روایات موجود جناب رسالت ماب نے نماز کی خاطر مصلی تے کھڑ کے جلے اقامت ہو گئی ہے اذان تو تھوڑا صحیح ہے کہ جیڑی آذان میراج دی رات آئیے جبریل نے جیڑی آذان دیتی آغا خمینی دی کتاب ہی جو میں وہ حوالہ نقل کیتے بھی ہیں کافی ساریاں کتابیں چاہے حوالہ موجود ہے آذان دے وچ ولایت علی دی گواہی آئی رسول پاک نے مصلی عبادت تے کھڑ کے پیچھا صف والے پاسے انبیاء دی صف دے نگاہ دوڑائیے تا یقیناً روایت جملے ہی ہیں نبی نے جو ہی اپنے پیچھو رٹھے اپنے پیچھو نبی دے بعد علی نظر آیا ہے جناب رسالت امام نے نماز پڑھان دا ارادہ کیتے یہ آواز قدرت ہی ہے وَاسَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا کہ اے میرا نبی انہا تمام انبیاء دوتے سوال کر کہ تھواکو رسالت دوتے کیوں مبعوث کیتا ہے تھواکو نبوت و رسالت کیوں دیتی گئی ہے کیڑی وجہ کیوں دیتی گئی ہے اولے نبی پاک نے تمام انبیاء تو مخاطب ہو کے فرمائے علامہ بعثتم تھواکو کیڑی چیز دوتے مبعوث کیتا گئے کیڑی وجہ تو تھواکو نبوت و
رسالت دیتی گئی ہے تمام انبیاء نے بیک زبان ہوتے آکے اسا توحید کا اقرار کیتے اللہ نے نبوت نہیں دیتی اسا رسالت کا اقرار کیتے اللہ نے نبوت نہیں دیتی یعنی تیری نبوت اور رسالت کا اقرار کیتے اللہ نے ساکو نبوت اور رسالت نہیں دیتی یا نبی اللہ جب تک تیرے بھیرا علی دی ولایت و امامت کا اقرار نہیں کیتا اس وقت تک اللہ ساکو نبی نہیں بنایا نام علی مومن تے منافق دی پہچان میں آپ کو نہیں آیا یہ جڑی حدیث مبارکہ میں روز تلاوت کرے نا یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ میں اپنی مرضی نال تلاوت نہیں کریں گا بلکہ میرے کو محبت عقیدت ہے اس حدیث دے نال نبی دے فرمان دے نال کیوں جس وقت نبی پاک نے یہ گل ارشاد فرمائی تے سرکار نے فرمایا یا معشر الانصار امتحنوا اولادکم بولایت علی ابن ابی طالب او انصاروں مہاجرین اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں دا امتحان گنو علی دی ولایت دے ذریعے اگر وہ لوگ علی دی ولایت کو قبول کریں اور چھوٹے چھوٹے بچے علی دی ولایت کو قبول کریں تو وہ حلال ذاتے ہیں وہ تھوڑے اپنے ہیں انہاں دی ماں دے حق وچ دعا کرو کہ اگر وہ بچے علی دی ولایت دا انکار کریں تو انہاں دے ماں دے کردار دی پڑتال کرو شیخ صدوق کی کتاب 1000 سال کو اس دے وچ انہوں نے یہ گل لکھی ہے کہ اگر علی دی ولایت دا انکار کریں انہاں دے ماں دے کردار دی پڑتال کرو پتہ چلا جیڑا بندہ علی دی ولایت دا انکار کریں دے کتھائیں نہ کتھائیں کہیں نہ کہیں مقام دے خیانت ضرور ہے روایت جو مل دے کہ ابو طلف نامی ایک شخص کوفہ دے رہندا نہایت متقی پرہیزگار علی علیہ السلام دا حوالدار ان دی زال مومنہ متقی پرہیزگار ان دا ایک بیٹا بارو کوفہ دی گلی اس کھیتا کھڑے نوجوانہ دینا تے یہ حدیثاں ڈسکس کریں دیکھنے نوجوان کھیل کھیل کہ علی نال جیڑا بغض رکھیں دے انہیں ماں دے کردار دی پڑتال کرو تفتیش کرو کہ دائیں نہ کہ دائیں خیانت ضرور ہے اگر ولایت علی کو قبول کریں دے تو حلال زیادہ ہے ڈسکس تھی دی پئی ہے یا او بچہ دے ابو طلف دا بیٹا دے کہ میں اس حدیث کو قبول نہیں کرے گا کیونکہ تو سارے لوگ جان دے میرا پیو متقی پرہیزگار میری ماں متقی پرہیزگار اور نمازی ہے تو ہیں علی دی ولایت کو قبول کرنا لے ہیں لیکن میں علی نال محبت نہیں رکھیں گا میں علی دی ولایت کو قبول نہیں کریں گا بس ہی یہ گال کرنی ہے یا دروازے تو اندہ باپ بہر آیا ہے اندے پاسے دیکھ کے آدھے بکواس بند کر یا گال مانی کہ اپنی ماں کنو پوچھ تیری ماں میرے گھر دے وچ نوکرانی ہے نکاح تو پہلے میرے کنو گناہ تھا اس کے بعد میں تیری ماں نال نکاح کی چاہے آئے علی دا منکر مولا امیر کائنات دی ولایت دا انکار کرا تخلیق دے وچ خامی ضرور رکھیں جناب رسالت امام نے نماز پڑھائی نماز پڑھا کے فارغ تھے یا آواز قدرت ہے میرا محبوب انہیں کو سوال کر کے تو سب کس چیز دی گواہی دے جناب رسالت امام نے سوال کی تھے انہیں کیا توحید دی گواہی دینے ہیں تیری نبوت و رسالت دی گواہی دینے ہیں اور تیرے بھیرا علی دی ولایت و امامت دی گواہی دینے ہیں وہ روایات تو بھریا پہ کہ جناب رسالت امام نے
جگہ جگہ تے توحید دے نال رسالت اور ولایت دا اقرار کیتے اور لوگاں کو آکھے کہ جڑے جڑے مقام تے توحید و رسالت دی گواہی دیو وہی مقام تے ولایت و امامت علی دی گواہی. میں آپ کو نہیں بیٹھا آتا ان دیکھو قرآن دی آیت ہے سورہ توبہ اذان من اللہ و رسول الی الناس یوم الحج الاکبر. اللہ دے کہ میں اللہ دی طرفوں آزان آئیے میرے رسول دی طرفوں آزان آئیے الناس سے لوگ آنے پاس سے یوم الحج الاکبر حج اکبر علی میں اللہ دی طرفوں میرے رسول دی طرفوں لوگوں کو آزان ملی ہے حج اکبر علی نہار. حج اکبر کرانے دا ہجری ہے اور اذان دی ابتدا کرانے یکم یلو ہجری. جب نبی پاک مدینے پہنچے ہجرت کر کے آئے یکم ہجری نماز واجب ہوئی نال اذان ضروری قرار دے دیتی گئی لوگوں کو اکٹھا کرانے کی خاطر یکم یلو ہجری دے وچ. اور اللہ نے قرآن کیا کہ میں اللہ کی طرفوں اذان میں اللہ کی طرفوں اور میرے رسول کی طرفوں لوگوں کو اذان ملی ہے حج اکبر علی نے ایمان نہ لسو کہ دو ہجری کرو یکم ہجری کو چھوڑ لو دو ہجری تو گن کے دا ہجری تک کتنا عرصہ بن دے تھوڑا جہاں بولو آخری بندے تک دو ہجری تو گن کے دا ہجری تک کتنا عرصہ بن گیا 8 سال. 8 سال تک جیڑی آزان آندی رہ گئی ہے کیا وہ اللہ تے ہوندے نبی دی آزان نہ ہے؟ اللہ نے فرمائے کہ حج اکبر علی نوار میں اللہ دی طرفوں میرے رسول دی طرفوں لوگوں کو آزان ملی پوری ذمہ داری نال کیا ہداں کہ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیتے یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ کہ اے میرا محبوب آج ولایت علی دا اعلان کر دے اگر تے یہ پیغام ولایت علی دا نہ پہنچایا تے میری رسالت دا کوئی کام نہیں کیتا بے شک میں اللہ تے کو فسادی لوگوں کو نہ بچے سا بے شک میں اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں کرے گا. اللہ کے پیارے محبوب نے اپنے بھرا علی دی ولایت کا اعلان کیتا تو ہی ولایت علی کا اعلان ہویا. اللہ نے تکمیل دین دی سند دی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یعنی اتو ثابت تھیا غدیر تو پہلے دین نامکمل ہے رسالت نامکمل ہے اسلام نامکمل ہے جنہوں ولایت علی دے بغیر دین نامکمل ہے رسالت نامکمل ہے اسلام نامکمل ہے بل تھوڑا کلمہ تے آذان نماز کی میں مکمل ہے. جناب رسالت امام نے ولایت علی کا اعلان کیتا. ڈاکٹر طاہر القادری کی کتاب سیف جلی علی منکر ولایت علی انہی علاوہ سینکڑوں کتابیں میرے مصطفیٰ کے مورد اور کافی ساری کتاباں دوجے براواں دیاں جنہیں اتنے موجود ہے اور کم از کم 100 راوی انہوں نے لکھے جڑے مستند جنہوں نے ای ولایت علی دے اعلان کو اور انہاں آیات کو علی دے فضیلت دے وچ شان نزول دے وچ اترنا لکھنا کہ علی علیہ السلام دی شان وچ آیات نازل ہن یہ اعلان سنیے جناب سلمان ابو ذر مقداد انہوں نے غدیر دوتے ولایت علی دا اعلان سن کے آزان دے وچ علی ولی اللہ دی گواہی شروع کر الخلافہ فی امر الخلافہ علامہ ابو اللیث ہروی نے اپنی کتابیں لکھے اور فاروقی شریعت میں لکھے گئے ابو جبیراں دی کتاب انہوں نے کتاباں اور اپنی کتابوں کا بھریا پہ اے جامعۃ المنتظرہ لے شہید غلام حسین نجفی ایک بہت بڑے عالم دین گزرے کافی سارے
انہوں نے مناظرے بھی کیتے ہیں، انہوں دیا کتابیں بھی موجود ہیں مناظرے دوتے جامعۃ المنتظر حوزہ علمیہ لاہور دے بہت بڑے عالم دین گزرے، انہوں نے ان روایتوں کو نقل کیتے کہ غدیر دے بعد سلمان ابو ذر مقداد نے آزان دے توحید و رسالت دے بعد علی ولی اللہ دی صدا بلند کی دیئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ انہوں نے لکھے کہ جب سلمان ابو ذر مقداد نے علی ولی اللہ کی صدا بلند کی دیئے، کوئی صحابہ نے سنیے دوڑتے ہوئے آگئے یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی گال سنیے، سرکار نے فرمایا کیڑی گال سنی وے؟ اے حضرت یا نبی اللہ سلمان ابو ذر مقداد توحید و رسالت کی گواہی دے بعد تھوڑے بھرا علی دی ولایت و امامت کی گواہی کھڑے رہنے، جناب رسالت امام مسکرا کے فرمائیں کیا تو سا میرا غدیر والا اعلان بھول گئے میں؟ کیا بات؟ یہ ساری کتابیں لکھی ہوئی ہے، کوئی ایک دو چار کتابیں نہیں، میرے کو کم از کم سینکڑا کتابیں موجود ہیں جنہاں یہ روایتاں مختلف علماء نے نقل کی ہیں۔ بہرحال جناب سلمان ابو ذر مقداد نے علی ولی اللہ دی صدا مقام قوم غدیر تے دی، علی ولی اللہ دی ابتدا غدیر کو ظاہری طور تے شروع کی، عالم ارواح ہے، عالم میثاق ہے، اللہ نے اس وقت تمام کائنات کی روحاں کو جمع کیا۔ کہ جمعہ کو جمعہ کیوں آٹھا میں دے؟ معصوم کو پوچھا گیا کہ مولا جمعہ کو جمعہ کیوں آٹھا میں دے؟ تو سرکار نے فرمایا تو کوئی نہیں پتا، جس وقت عالم ارواح اللہ نے کائنات عالم دیا تمام روحاں کو جمع کیتا، انہوں کو توحید و رسالت کے نال سادے دادے علی دی ولایت کا اقرار کیتا، دل اترائے اقرار بھیجے گئے۔ اس ویلے ساری مخلوقات نے جنہ نے اقرار کیتا، اللہ نے انہوں کو مومن بڑھا دیتا، انہوں کو مقام اور مرتبہ عطا کر دیتا، اور جڑے جڑے منکر بن گئے اللہ نے کہیں کو سزا دے دی تھی تے کہیں کو کوئی عہدہ نہ دیتا۔ اور سرکار فرمانے نہیں وجہ کروں جمعہ کو جمعہ آٹھا میں دے جو عالم ارواح تمام مخلوقات کو جمع کر کے اللہ نے توحید و رسالت دنال سادے دادے علی دی ولایت کا اقرار کیا۔ بہرحال سلمان ابو ذر نے مقام قوم غدیر دوتے ولایت علی دی اذان دی۔ ایک شاعر نے کلم جاتے نذیر ملتانی وہ دے اقرار کر کے قوم پہ زبانیں بدل گئی، اقرار کر کے قوم پہ زبانیں بدل گئی، بدلی نماز اور اذانیں بدل گئی، دیندار دین فروش بنے بیٹھے نذیر، اسلام تو وہی ہے، دکانیں بدل گئی۔ ایک دفعہ اقرار کر کے خم پہ زبانیں بدل گئی، بدلی نماز اور اذانیں بدل گئی، دیندار دین فروش بنے بیٹھے نذیر، اسلام تو وہی ہے، دکانیں بدل گئیں، ہر ملا دی اپنی دکان۔ ایک بے شاعر نے کلم چاہتے تھے سرائکی دا اردو دا سرائکی دا شیر سنا مسدس لکھے اور اے ملا تے کچھ چیلنج ہے ہی بھی غیرت جے دین ایمان دے وچ، اے ملا تے کچھ چیلنج ہے ہی بھی غیرت جے دین ایمان دے وچ، کتھا نام علی دا چاہنا نہیں تو ثابت کر قرآن دے وچ، اے ملا تے کچھ چیلنج ہے ہی بھی غیرت جے دین ایمان دے وچ، کتھا نام علی دا چاہنا نہیں تو ثابت کر قرآن دے وچ، سلمان جڑی آزان دیتی خم والے میدان دے وچ، چاہے نام علی سنیا پاک نبی تو واری آزان دے وچ، اے ملا تے کچھ چیلنج ہے ہی بھی غیرت جے دین ایمان دے وچ، کتا نام علی دا چاونا نہیں تو ثابت کر قرآن دے وچ، سلمان جیڑی آدان دی تھی خون والے میدان دے وچ، چاہے نام علی سنیا پاک نبی تو واری آزان دے وچ،
او بدبخت ایک گناہ جے کر ہوندا ایک بدعت جے کر ہوندا خود پاک نبی چا ہٹ کے ہاں اے ملا ہوندا اوے دے اے ہٹ کے ہاں صحیح سٹ کے ہمیشہ آباد تشاد ایک آدم مرشد آدم مقرر بولا اے ملا تے کو چہلے نہیں اوہ حقیقت ہے کلمہ اذان اقامت نماز جتا جتا توحید و رسالت دی گواہی ہے اتھائی مولا امیر کائنات علی علیہ السلام دی ولایت دی گواہی ہے اساں کوئی کہیں دنال یعنی اختلاف نہیں کریں دے ہر کہیں اپنی مرضی کو قبول کرے نہ کرے مقصد ہوں دے منبر تو پیغام پہنچانا پیار محبت دینا باقی اگر کوئی حوالہ جات لکھنا چاہے کم از کم 1200 سال پرانیاں کتابیں 800 سال پرانیاں کتابیں 1000 سال پرانیاں کتابیں 600 سال پرانیاں کتابیں 400 سال پرانیاں کتابیں 300 سال پرانیاں کتابیں 900 سال پرانیاں کتابیں 100 سال پرانیاں کتابیں اور موجودہ علماء مجتہدین دیا کتابیں کم از کم 110 کتاباں دے حوالے کلمہ اذان اقامت اور نماز علی ولی اللہ پڑھن دے متعلق میرے کنوں اتھائی موجود ہیں پوری ضمانت نال بیٹھا آدھا اصول دی کیا بات بے شک اصول ہوئے اچھا یہ عام طور پہ اصول دین یہ تھوڑا کو ساکوں پانچ دسے ہوئے ہیں کہ اصول دین ایک پانچ تے فروع دین دہا ہے میرے کو منبر دی عزت و عظمت دی قسم ہے کہیں روایت ہے اے اصول دین جڑے اساں پڑھ دے ہیں کہیں روایت ہے کوئی جو ای ہیں پانچ ای ہیں دہا بلکہ جڑے علماء نے کتابیں جو لکھیں یہ آقا خمینی صاحب کی کتاب ہے انہوں نے لکھے بنی الاسلام علی خمسۃ اشیاء کہ اسلام دی بنیاد 5 چیزاں ہوتے اصول کافیہ کی روایت موجود کیڑیاں 5 چیزاں وہ لکھے ہیں کہ الصلاۃ الصوم الحج والزکاة والولایۃ علی بن ابی طالب نماز روزہ حج زکاة اور علی علیہ السلام دی ولایت یہ صفحہ نمبر 10 کتاب کا نام ہے پرواز در ملکوت صفحہ نمبر 10 ہوتے یہ روایت موجود ہے کہ بنی الاسلام علی خمسۃ اشیاء ول خمینی صاحب لکھے ہیں کہ معصوم امام کو پوچھا گیا کہ انہاں 5 چیزوں ہوتے تہے اسلام دی بنیاد یعنی اصول دین تہن ایک 5 نماز روزہ حج زکات تے علی علیہ السلام دی ولایت ہن انہاں 5 جو افضل کون افضل کون ہے اصول کافیہ کی روایت موجود ہے سرکار نے مسکرا کے فرمائے انہی جو افضل ولایت و جدنا علی ابن ابی طالب ساڑھے ڈاڑے علی دی ولایت ہے سائل حیران تھی گئے پریشان تھی گئے آدھے نماز اللہ دی روزہ اللہ دا حج اللہ دی طرفوں زکاة اللہ دی طرفوں فریضہ لیکن جڑیاں چیزاں اللہ دی طرفوں فرض ہیں انہاں دی اہمیت کم تھی گئی ہے اور تھوڑے ڈاڑے علی دی ولایت دی اہمیت زیادہ تھی گئی ہے تھوڑے تے میرے 6ویں امام مسکرا کے فرمائن او بدبخت تے کو کوئی نہیں پتا ساڑھے ڈاڑے علی دی ولایتی اللہ دی طرفوں فرض ہے نماز کہیں نہ کہیں مقام تے رعایت لالی بھائی مولوی اکبر دوتے فتوہ پوری ذمہ داری نال بیٹھا آنا کہیں نہ کہیں مقام دوتے رعایت ہی بیمار دوتے واجب ہے دل تندرست تھی ونجے بلا قضا نمازہ پڑھ مسافر واسطے قصر تھی میں لیا نا روزے دہی میں حکم ہے نا اچھا ایک بندہ بالکل ساری زندگی نہیں پڑھتا نماز بالکل ساری زندگی نہیں پڑھتا
مولوی صاحب کو مولوی صاحب کیا کروں آہا مولوی صاحب آدھے ہمیں کر بڑے پتر دوتے واجب ہیں آؤ پڑھ لیں اگر پیو ٹور گیا ہے بڑے پتر دوتے واجب ہیں انہیں قضا نمازہ پڑھے صحیح میں اپنی کرا پڑھتا تھا آئے 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 اب میری کی تو پرسان ایسے ڈیسے پریشان تھی ہونے کی ضرورت نہیں ساکوں سال دیا نمازاں دے پیسے ریچا واہ واہ جتنا نمازاں تھی میں یعنی 10 سال دیاں یا 15 سال دیاں جیڑا تے کو پتہ ہے تیرے ابے نے کوئی نہیں پڑھی ہاں وہ 10 یا 15 سال دیاں یا 20 سال دیاں یا 40 سال دیاں نمازاں دے ساکوں پیسے ریچا ساں پڑھ سو واہ واہ خزانہ فل مولوی دا حقیقت ہے منبر تے بیٹھ کے بیٹھا آدھا مشہد مقدس دے وچ ایک مسجد فیل ہے جتھاں کم ہی ہوئے کہ اتھا قضا نمازاں کم از کم 1000 مولوی ایٹ اے ٹائم پردہ کریں لگے پہ کیا بات سٹ سٹینڈ کرائے دیا نمازاں سٹینڈ بائی ہے کرائے دیا نمازاں اجارے دیا اجار آدھر کرائے کو ہوں جی 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 یعنی اجرت دوتے اور میں تھا یہ جملہ حضر آنا کہ اجرت دوتے نمازہ پڑھانا لے کو علی کا کیا پتا کرائے دوتے نمازہ والے صاحب یہ پڑھوا چھوڑے سے چیزوں کو ثواب مل رہے کہیں بے کو پڑھوا گئے ضروری تو نہیں مولوی کو پڑھوا کسے کو نہیں پڑھوا سکتے یہ میں روزے متعلق کی یہ حکم ہے صحیح ہے کسری ہے بلا عورت کے متعلق حکم ہے جو مہینے دے وہ کچھ نہیں روزہ نہیں رکھیں دی یا نماز دے نیڑے نہیں میں دی ایویں حج کے متعلق ہے جو صاحب استطاعت ہے تا حج تمنی اگر صاحب استطاعت کوئی نہیں روزہ دے حج برد کوئی نہیں ٹھیک ہے ایویں زکاة صاحب نصاب ہے مال دولت رکھیں دے تو واجب ہے ورنہ انہوں تے زکاة واجب نہیں معصوم فرمینے یاد رکھ سادے دادے علی دی ولایت اللہ دی طرفوں ایسا فرض ہے جیڑی نہ بڑھڑے تیری ہے تے نہ بچے تے نہ عورت تیری ہے تے نہ مرد تے ہر وقت ہر حال وچ ولایت علی واجب نعرہ حیدری میں آیت پڑھی اذان من اللہ و رسول الناس یوم الحج تفسیر جب تک معصوم دی زبانی نہ دسانا تو مولوی میرے ہوتے فتوے لے سنگی آیت تک پڑھ چھوڑی آسی تفسیر نہیں سی تو ٹھیک ہے معصوم نے ہی آیت کیڑی اذان جتنا کتاب آنکھو یہ مانی الاخبار ہے کتاب کوئی عام کتاب نہیں میں تو ساما کہ ایک کتاب ہی شیخ صدوق دی 1000 سال پرانی 1000 سال پرانی کتاب ادھر صفحہ نمبر یہ 99 صفحہ نمبر 99 دوتے این آیت دی تفسیر دے وچ شیخ صدوق لکھے نہ پائے کہ معصوم فرمینن مولا علی علیہ السلام فرمینن کہ اے لوگو اللہ دی طرفوں جیڑی آذان آئی ہے وہ آذان تو مراد میں علی بڑی گال دسی ہوئے نا ایک آدمی شیخ صدوق نے لکھی ہے کہ روحوں کا قبض کرنے والا میں علی ہوں صفحہ نمبر 99 کٹھے کے مقام پہ سرکار دا فرمان ہے کہ روحاں دا قبض کرنے والا میں علی ہاں اذان کو مرادی انہی آیت دی تفسیر معصوم نے نسائے باقی ترجمہ تفسیر مقبول دہلوی چاہو ترجمہ تفسیر امداد قاضوی چاہو جتنا بھی تفسیر القرآن تفسیر عیاشی نور السقلین بصیر الدرجات جتنا مذہب شیعہ دیا تفسیرہ چاہو سب پہ لکھا ہوئے المراد من الاذان فهو ولایت علی ابن ابی طالب یہ آیت دے وچ اذان کو مراد علی دی ولایت ہے حیدری پریشان تھی گئے پریشان تھی گئے تو میں یہ جڑے نا بیٹھے ہوئے تو میں بیٹھا کہ اذان کو مراد علی اچھا ایک بھئی اذان تاریخ علماء ذاکری میں پڑھ جو جناب بلال کو کچھ لوگوں نے روک لیتا اذان بے شک بالکل بالکل ویڈیو کلپ بھی آیا ہوتے ایک اہل سنت عالم دا نیٹ دوتے موجود ہے کہ جناب بلال کو ہی وجہ تو روکا گیا جو غدیر دے بعد انہیں آزان ہے علی اور ولی اللہ پڑھ بالکل ایسے ہی میں آپ کو نہیں بیٹھا تھا نیٹ تو موجود ہے آج سوشل میڈیا تو دور ہے
یہ علماء اچھا وہ دن کہ جناب بلال کو روکے نہیں تین اذان نہیں دیا نبی نے نہیں روکے لوگوں نے روکے اور جناب بلال پریشان ہاتھ جناب سیدہ کے دروازے پر پہنچے جناب سیدہ نے فرمایا چاچا بلال جب تک تو اذان نہ دے سے اس وقت تک سے جناب ور سے جناب بلال واپس بولے رستے جو ہے بزرگ ملے جنہیں روکیا کہ اذان صبح سارے کہیں نہیں دے وہ خوش تھی کہ آدم بلال کل صبح سا اذان دے سو کل صبح سا اذان دے سو انہاں بار بار یہ جملہ دہرائے تے جناب بلال نے پرواہ نہیں کی تھی بے پرواہی دے نال ٹر پئے انہاں بار بار یہ جملہ دہرایا بلال کل صبح سا اذان دے سو کل صبح سا اذان دے سو ان جلے بار 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 انہاں یہ کو جملہ دہرائے جناب بلال کو جلا لائے انہاں دے پاسے لے کے توتلی زبان دے نال انہاں دے نال جیڑا کلام کیتے ایک شاعر نے اپنے الفاظاں دے وچ بیان کیتے وہ آدھے جناب بلال انہاں دے پاسے ایک کے آدھے سنا ہے کل سے اسیر لکنت کو تم نہ کچھ آن بان دو گے اسیر لکنت جان دے وے یعنی توتلی زبان علا جنی زبان قیدی ہوئے لکنت دی سنا ہے کل سے اسیر لکنت کو تم نہ کچھ آن بان دو گے خدا کے گھر میں نئے سلیقے سے کار حق کا پیام دو گے جو شمس مانوس مجھ سے ہے کیا اسے بھی مجھ سی زبان دو گے اذان کل صبح کی دینے والوں صبح ہوئی تو اذان دو گے سنا ہے کل سے اسیر لکنت کو تم نہ کچھ آن بان دو گے خدا کے گھر میں نئے سلیقے سے کار حق کا پیام دو گے جو شمس مانوس مجھ سے ہے کیا اسے بھی مجھ سی زبان دو گے اذان کل صبح کی دینے والوں صبح ہوئی تو اذان دو گے کل صبح گر کسی نے اذان دے دی مجھے قدائے ولی نہ کہنا فلک پہ سورج نے آنکھ کھولی مجھے غلام علی نہ کہنا ہاں بالکل بالکل اچھا یہ بعض اوقات سارے علماء گال کو لکاون دی خاطر آدم جی توتلی زبان ہے تے اترے نقطے نہ چڑھتے شہید فاضل علوی پڑھتے رہتے ہیں وہ صرف ای واسطے پڑھتے رہتے ہیں جو ایک کوئی دیا اعتراض پیغام تقیتاً یا پوشیدہ طور تے لوگاں تک پہنچ برحال مولا دی اغارار ہی میں عام طور تے تسا نوجوان ہو تو کوئی بندہ ہی میں سوال کریں دے جو تسا شیعہ حضرات حق تے بندے جو دا محرم کو شہادتہ ہوئے کربلا دے انہوں دے بعد غم مناؤ یہ عشرہ مجالس پیڑ ہے یہ تم کو کیوں شروع کر دینے گا حق تے بندے ست کو پانی بند ہوئے تو ست دے بعد یہ مسائب دیوارا شروع تھیں تو سا غم مناؤ لیکن یہ کیا وجہ ہے جو تو سا یکم کرو شروع کر دیں تو کیا سارے نوجوانوں کو سوال ہے میں ایک علمی گفتگو کرنا چاہنا معصوم دا فرمان دسیں جو معصوم کنو پوچھا گیا کہ مولا کی وجہ کیا ہے جو یکم محرم کنو کیوں غم منایا گیا اب تھی میں بندے جدا محرم دے بعد مسائب جو شروع ہیں اگرچہ بعض علاقے دے وچ دا محرم دے بعد ہی عشرے ہونے خمسے ہونے ملتان دے میں آپ پڑھتا رہ گیا ایران پڑھتا رہ گیا اتنے ہی میں ہوں ایران چی ملتان چی خمسہ مجالس عشرہ مجالس یعنی عشرہ ثانی رکھا ہوئے دے برحال لیکن بعض علاقے کے اگر نہیں ہوتے تو لوگ یہ سوال کریں کہ معصوم پر یہ سوال کیا گیا کہ مولا کی وجہ کیا ہے تو معصوم فرمائے کہ اللہ امام حسین علیہ السلام نال اتنی محبت رکھیں دے اتنی عقیدت رکھیں دے
جو اللہ کی توحید کو بچایا ہے مولا حسین علیہ السلام. مولا حسین محسن توحید ہے، محسن رسالت ہے، محسن دین ہے، محسن انبیاء ہے. کریم کربلا نے بچایا اللہ کی توحید کو. جلے یکم محرم دا چند نکلن والا ہوں دے اس ویلے آواز قدرت آندی ہے ملائکہ غریب کربلا دا زخمی کرتا جاؤ. مشرق تو گن کے مغرب تک، شمال تو گن کے جنوب تک، این زخمی کرتے کو فضاں دے وچ لہراؤ. وہ ملائکہ وہ زخمی کرتے کو فضاں دے وچ لہرے نے. وہ زخمی کرتے دے وچ جڑی خوشبو نکلدی ہے اندے نال کائنات عالم دا ذرہ ذرہ جیڑا امام حسین علیہ السلام نال محبت رکھے دے وہ غمگین ہو گئے. صرف انسان نہیں، حیوان بھی غم منن، ملائکہ بھی غم منن، کروبیین بھی غم منن. معصوم فرمائن کائنات عالم دا ذرہ ذرہ غم منے دے. ایک غم دی فضا تاری تھی. اس واسطے ہر بندے دا دل آدے کہ میں یکم محرم کروں پھوڑی بھی چھاں. امام حسین علیہ السلام دا غم منا. عزیزارو عام طور تے جڑا علماء ذاکرین مسائب پڑھتے رہنے، کوئی جناب امیر مسلم دا مسائب پڑھتے آئی دی رات، کوئی ہوں دی جوڑی دی شہادت پڑھ دے. ہر بندے دا اپنا طور طریقہ ہے. مسائب کوئی ایک ہستی دے ہوتے نہیں آئے. کئی ہستیاں ہیں جنہوں دے مسائب سارا حق بن دے اسا بیان کرو. ضروری نہیں کہ 8-10 معصومین دے مسائب یاد کر کے اوہے بیان کیتے ونجن، بلکہ نوجوانوں کو باقی ہستیاں دے مسائب دسائے ونجن. عزیزارو میرا دل چاہندے کہ میں جناب رباب دی مصیبت دا ایک جملہ سنا. اندے کول دو امانتا ہیں، ایک کربلا وچ دفن ہے، بھئی شام وچ دفن. عزیزارو شرم کر کے نہ رونے کرو. علماء میں آتے ہیں کہ جناب رباب کو آقا حسین دے گھر وچ پہلی بیمار آئے ہوئے. مولا حسین دے کٹھے بیٹھی گئے. تھوڑی جی دیر دے بعد گھر دے جناب حسین فضا داخل ہو. کریم کربلا دی نگاہ پئی ہے. کریم کربلا اپنے مقام تو اٹھن، ادب دے نال اما آپ کے سلام کی. حسین فضا نے سلام دا جواب دیتا، کم کر کے چلی گئی. روایتی میں آتی ہے 2 یا 3 دفعہ حسین فضا گھر چاہیے. مولا حسین ادب دے نال اما آپ کے سلام کریں دے رہ گئے. ایک وقت ایسا آیا ہے حسین رباب کل ہی بیٹھی ہے یا حسین فضا گھر چ داخل. میں کو دئی نہیں آتا، میرا حق نہیں بنتا جب مولا حسین کہیں میں کربلا ماں کی میرا کیا حق بنتا میں کو دئی آکھا. عزیزارو حسین فضا گھر چ داخل ہوئیے. جناب رباب اپنی مسند چھوڑیے، ادب دا سر جھکا کے اما آپ کے سلام کیتے. حسین فضا نے سلام دا جواب دیتے. جناب حسین رباب میں دوہیں ہاتھ جوڑ کے ادب دے نال سر جھکا کے پہلا سوال کیتے، اما ارسا کیا تو مولا حسین دی ماں ہے؟ حسین جناب فضا جناب رباب تو رکھے دیکھ کے آدھی میں انہاں دی نوکرانی ہاں. اے تا کریم کربلا دی کریمی ہے، لجپالی ہے جو میں کو ماں دا درجہ دینی. عزیزارو دوسرا سوال کیتے حسین رباب نے، اچھا اما اے دسا کیا کریم کربلا دیاں بہنا کوئی نہیں؟ عزیزارو حسین فضا دی آواز آندی ہے کیوں رباب تو کیوں پوچھ دی؟ حسین رباب دی آواز آندی آج ساری دیوار گزر گئی ہے، پہلی دیوار ہے کریم کربلا دے گھر چائے ہوئے ہیں.
اگر مولا حسین دیا بہنا ہومن ہا آمن ہا میں کو مبارکباد دیوین ہا ملن ہا کیا وہ میرے تے ناراضن آئیاں جو نہیں علیحدہ حسین جناب حسین فضا زمین تے بیٹھی ہے آقا نہیں کوئی سامان دے بدلن رو کے آدھی ہے رباب نہ آپ رو نہ میں کو روا مولا حسین دیا بہنا ہی ہیں تیرے تے ناراضی کوئی نہیں آئیاں اس واسطے نہیں کہ وہ بہو بڑیا پردادار ہیں اے دن آئی رات تھی وانڈے وہ آسن تے کو ملسن علیحدہ حسین رباب نے پہلی دیوار کو سنیا ہا جو قریب کربلا دیا بہنا بہو بڑیا پردادار ہیں کرانی دیا گھر کو بہر نہیں آئیاں علیحدہ جن شام دے بازار ہیں کوفہ دے بازار ہیں بدماشاں دا رش ودے ہر پاسو پتھراں دیاں بارشاں ہیں ظالماں دیاں مارو علی و بطول دیاں دھیاں تے نوحاں آگی ہیں اللہ علیہ سین رباب جلدی دنال کریم کربلا دے سر لینے دے قریب آئیے رو کیا دیا آقا تو اول الامر امام ہے حکم نے میرے ہتھاں دیا رسیاں کھول ونین اللہ کریم کربلا دے لب ہلن لباں دا ہلنا ہا یا ظالم عورت نے یو جینا حجر رسالت رتے بھا سکتی ہے یا اللہ جانے پتھر مارے سین رباب دیا رسیاں ترٹ کے زمین تے گھٹیاں سین رباب جلدی دنال کئی